گی کہ الحمدللہ واٹس ایپ میں ہمارے جو گروپس ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز حفظ کرائے جاتے ہیں. فرسٹ پارہ، سیکنڈ پارہ اور تھرڈ پارہ بھی تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اور آسان طریقے سے ہماری جو میم ہیں تانیہ مجیب صاحبہ ان کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہوم ریمیڈیز بھی ہے، اس کا بھی گروپ ہے، آج کی لڑکی کل کی ماں. اس میں مرد اور عورت کا جو دینی تربیتی جو پروگرام ہے وہ کروایا جا رہا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے حج اور عمرے کا جو مکمل طریقہ ہے وہ سکھایا جا رہا ہے. قبر اور آخرت کی تیاری والا بھی گروپ ہے ماشاءاللہ، وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں یوٹیوب پر چینل ہیں، میم کے جو چینل ہے رحمان اکیڈمی کی جانب سے جو چینل بنایا گیا ہے اس کا نام ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب اور دین اسلام بائی تانیہ مجیب. تو آپ لوگ وزٹ کر سکتی ہیں، یہاں سے جتنے بھی کورسز ہیں یہاں پر ساری چیزیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. اور اس کے علاوہ فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹیلی گرام پر بھی اور ٹک ٹاک میں بھی الحمدللہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ رمضان میں اسپیشل پروگرام ہم لے کر آنے والے ہیں الرحمان اکیڈمی کی جانب سے، جس میں ہے ڈائٹ پلان اور آج کی نیکی جو ہر دن کے حساب سے آپ لوگ کر سکتی ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی عمدہ پیکیج تیار کیا گیا الرحمان اکیڈمی کی جانب سے. تو آپ لوگ جڑے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب کریں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرسٹ پرائز لیا تھا اینڈ کچھ دنوں پہلے ان سے میری بات ہوئی، لنک شیئر کیا گیا. تو میں نے ان کے اسٹیٹس پہ ان کو جب میں نے زیادہ ان سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ وہ گانا گاتی ہیں. اب مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز کا کہ ماشاءاللہ جس چیز کے لیے میں نے ان کو سلیکٹ کیا تھا وہ تو نعت تھی، لیکن اب انہوں نے جو اپنا مجھے انٹروڈکشن دیا تو اس میں وہ گانے گا رہی ہیں اور پھر یوٹیوب پر بھی انہوں نے اپلوڈ کیے. آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز کتنی زیادہ جو ہے وہ شیطانی کام کتنی جلدی پھیلتا ہے. بہرحال میں نے ان سے کافی بات کی، ان کو سمجھایا، ان کو قرآن کی طرف لانے کی کوشش کی. اور یہ نہیں کہ وہ ایک چھوٹی سی کوئی سنگر تھی، وہ یوٹیوب پر بھی ان کا نام اگر آپ ریسرچ کریں گے تو ان کی ویڈیو کو مت دیکھیے گا، وہ تو شیطانی کام ہو جائے گا. لیکن ان کا نام ہے نجمی مسرت اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پر ان کو جانتے بھی ہوں. تو پاکستان میں کافی فیمس ہیں. تو ان سے کافی میں نے بتایا، بات ہوئی میری اور بیک اینڈ فورتھ ہماری بات ہوتی رہی. تو یقین جانیے مجھے اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ جب بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنا کرم کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا. یہ نیو ایئر سے پہلے کی بات ہے کہ اب وہ گانے نہیں گائیں گی. الحمدللہ اب وہ گانے نہیں گائیں گی. انشاءاللہ میں یوٹیوب پر ان کا پورا انٹرویو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور ہمارے جو گروپس ہیں اس میں بھی شیئر کروں گی ضرور. وہ انہوں نے پھر ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب وہ گانے نہیں گائیں گے. میں نے ان سے کہا آپ کتنی پیاری آواز ہے، آپ قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ نے آپ کو دی. جتنی جو باتیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب ایک انسان جب اسپیچ دیتا ہے یا لیکچر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو نرم کرتا چلا جاتا ہے. اور میں اس نیت سے بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ گناہ چھڑوا دے. اور الحمدللہ ان کا ایک شو تھا نیو ایئر میں، وہ رہتی ہیں سعودی عرب میں رہتی ہیں، تو نیو ایئر میں ان کا شو تھا تو وہاں پر جا کے انہوں نے اناؤنسمنٹ کی اور پھر وہ نیوز میں بھی آئی. بول ٹی وی پہ بھی ان کا انٹرویو چلا ہے، حقائق ٹی وی ہے اس پہ بھی چلا ہے، 2-3 ابھی اور انہوں نے مجھے سینڈ کیے تھے، اس پر بھی چل پڑا ان کا الحمدللہ انٹرویو. اور لوگوں نے ان سے اظہار محبت بھی کی، کسی نے ان سے پوچھا بھی کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے کہا بس اب میں نہیں کرنا چاہتی، بس اللہ تعالیٰ نے دل پر ایک میرے پہلے مہر لگا دی تھی، اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام میرے لیے زیادہ بہتر ہے اور میرا اللہ مجھ سے خفا ہے اس چیز میں. تو ماشاءاللہ انہوں نے اسٹیپ اپ بھی کیا، انہوں نے گانا بھی چھوڑا اور ماشاءاللہ وہ میرے ساتھ قرآن پڑھ رہی ہے. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو میں بتاؤں کیونکہ یہ رحمان اکیڈمی کی جانب سے obviously یہ ہم سب کی اچیومنٹ ہے، ہم سب کی دعائیں ہیں کہ جو بھی اس طرف آتا ہے الحمدللہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم ان کو دین کی طرف آسانیوں کے ساتھ ہم دین کو بانٹیں. اسی لیے رحمان اکیڈمی کا جو ایک مقصد ہے وہ ایک تو فی سبیل اللہ کام ہے اور ہماری ایڈمن میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. سب فی سبیل اللہ ہے اور یہاں پر صرف ایک ہی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ کا ٹائم، اپنا ٹائم دیجئے، نیک نیت کے ساتھ کام سٹارٹ کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیجئے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں ہوں گی الحمدللہ. تو انشاءاللہ میں تھوڑے دنوں بعد آپ کے ساتھ ان کا انٹرویو ضرور شیئر کروں گی اور میں نے انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک سیشن رکھنا ہے اسی طرح کا لائیو.
تو آپ لوگ بھی سب انوائٹیڈ ہوں گے ہماری الرحمن اکیڈمی کی. میری جو فیملی ہے الرحمن اکیڈمی میرے لیے ایسا ہے جیسے میری فیملی. ان سب کو آپ کو انشاءاللہ انوائٹ کروں گی اور ان کا انٹرویو لیں گے, ان سے پوچھیں گے, انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کریں گے دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی. آپ لوگ بھی کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے, آمین. تو ایک چھوٹی سی خوشخبری تھی, میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ. اب اپنی جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تلاوت قرآن مجید سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی سسٹر عائشہ فضل, ماشاء اللہ یہ بھی ہماری ایڈمن ہے اور یہ ہمارے اکیڈمی کا ہیرا ہے. میں ہر دفعہ ان کو اس وقت سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. ان کی آواز, ان کی ریسائٹیشن آسم, بہت بہت پیاری ہے. تو اس سے فائدہ اٹھائیے اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں تاکہ ہم سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خاص رحم و کرم کرے, آمین. جی سسٹر عائشہ شروع کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ترجمہ: تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا. پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے, اور خدا ہر چیز پر قادر ہے. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ترجمہ: اور جو کوئی خدا کے حضور نیکی کرائے گا اس کو ویسی 10 نیکی ملے گی, اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. الحمدللہ, جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء, آمین یا رب العالمین. بہت بہت شکریہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ان ایک ایک حرف کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے, آمین. جی انشاءاللہ آج کا سیشن جو ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزینة عرشه ومداد کلماته نحمده ونصلي على رسوله الكريم فعما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت 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 امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہماری زندگی ہمارے ایک ایک لمحے سے جڑا ہوا ہے. جی ہاں, آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے نیت کیا ہے, نیت کی اہمیت.
آج جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے اور اس کو انشاءاللہ ساری چیزوں کو میں کلیئر کرتی ہوئی چلوں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ نیت کیا ہے، نیت کی کیا اہمیت ہے، دین اسلام میں نیت کسے کہتے ہیں، نیت کرنا کیا واقعی ضروری ہے، اور اچھی نیت کیسے کرتے ہیں، اور بری نیت کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ اچھی نیت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبریاں اور اجر رکھا ہے۔ دیکھیں نیت کا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں انٹینشن، نیت۔ نیت کا مطلب وہ کام جس کا پختہ ارادہ دل اور زبان سے کیا جائے، اور اعمال کے صحیح اور خراب، مکمل اور ناقص ہونے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اجر و ثواب ملے گا، یعنی نیت میں جتنا خلوص ہوگا، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، اتنا ہی بندے کو اجر ملے گا، وہ اس اجر کا مستحق ہوگا۔ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، صحیح بخاری کی سب سے پہلے حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دیکھیں جب آپ حدیث کھولتے ہیں نا، اس کی سب سے پہلی حدیث یہ ہے، پہلے آپ نے اپنی نیتوں کو چیک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اور جو کام آپ کرتے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو میں اور جو ہے وضاحت اس کی کرتی چلوں۔ تو انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ ہر کام کے لیے وہ کچھ نہ کچھ نیت ضرور کرے، حتیٰ کہ کھانا پینا، سونا اٹھنا، جاگنا، نکاح کرنا، بچے پیدا کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، ویسے دنیا کے معاملات، اپنے معاملات، اپنی صحت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں نیت کے اوپر منحصر ہیں، کیونکہ ان تمام کاموں کا تعلق اعمال سے ہے، جس کے بارے میں روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اب آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سسٹر تانیہ نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں۔ دیکھیں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا، کسی سے بات کرنا، نکاح کرنا، پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تربیت کرنا، ان کے سارے کام کرنا، یہ سب نیتوں کے اوپر ہے۔ جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا یہاں بتایا گیا ہے اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوگی تو یہی آپ کی جو اعمال ہیں یہ میزان میں بھاری ہوں گے، انعام اعمال میں نیکیاں ایسے ہوں گی جیسے نیکیوں کا انبار لگا ہوگا۔ حالانکہ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہم ان کو روزانہ کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، لیکن نیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ہم ضائع کر دیتے۔ دیکھیے نیت کی اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی اہمیت اور فائدے اگر پتہ ہو جاتے ہیں نا تو اس کو کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ علماء اچھی نیت کی بارے میں ترغیب دیا کرتے تھے کہ ہر وقت اپنے کاموں کی نیت بناؤ۔ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ ہمیشہ علم کو اچھی نیت سے حاصل کرو، کیونکہ نیت کی اہمیت عمل سے کئی گنا زیادہ ہے۔ دیکھیں عمل کرنا مشکل ہے کہ نیت کرنا مشکل ہے؟ آپ کہیں گے سسٹر تانیہ عمل کرنا مشکل ہے نا، نیت تو آپ نے دل میں کی اور ہو گئی، عمل کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ علم کو بھی یا کوئی بھی کام تم کرو تو اس کے لیے نیت کرو، کیونکہ نیت کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں نا ان کو حکم دے رکھا ہے کہ میرا بندہ جب کسی چیز کا، کسی عمل کا نیت کر لے تو فوراً اس کو لکھ لو۔ یعنی ابھی میں نے سوچا ہی ہے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی اس نے صرف دل میں ارادہ ہی کیا ہے، فوراً لکھ لو، فوراً لکھ لو۔ لیکن ابھی گناہ اس نے نہیں کیا ہے، جب تک سے وہ گناہ مت لکھنا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمارے اوپر۔ در حقیقت نیت کا اجر اور اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ نیت کا مقام دل ہے۔ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، نیت کا اجر اور اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ نیت کا مقام دل ہے۔ کہ نیت اپنے مقام سے بہت امپورٹنٹ چیزیں جو خاموشی سے انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا۔ سسٹر خالدہ مائک بند کرے۔ اچھا جی، میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ابھی نیکی کرنے سوچنے پر ہی ہمیں جو ہے اجر دے دیا، اور گناہ پہ ابھی عمل پیرا نہیں ہوئے تو اپنے فرشتے کو منع کر دے کہ ابھی مت لکھنا۔
تو نیت کا اجر اور اہمیت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ نیت کا مقام دل ہے. حدیث میں آیا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور دل کے معاملات سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اچھا یہاں یہ بتاتی چلوں کہ جس طرح اچھی نیت کا پھل ملتا ہے اسی طرح بری نیتوں کا بھی انجام برا ہوتا ہے. اچھی نیت دنیا اور آخرت میں آپ کو ذریعہ نجات ملتی ہے اور بری نیت سے کیا ہوتا ہے؟ داخل جہنم ہوتی ہے. یعنی آپ اگر نیت کرتے ہیں نا کہ ہاں آج میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لکھ لو اور اس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی. لیکن اگر آپ نے کوئی کام اچھا کام بھی کیا اور اس میں نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں کی اور وہ کام آپ کو گناہ کی طرف لے گیا، برائی کی طرف لے گیا، تو وہ داخل جہنم ہے، داخل جہنم. تو دیکھیے صرف نیت آپ کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہی ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے جس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ نیت آپ کی، میری اور آپ کی نیت داخل جہنم ہے، یہ جنت ملنے کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا انہی اعمال کے اوپر. اس لیے اعمال کی ظاہری شکل اور صورت سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں نیت معتبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ نہ میں تمہارے مالوں کو دیکھتا ہوں، نہ میں تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہوں، نہ قربانی کے خون کو دیکھتا ہوں. میں جو میرے پاس جو معتبر ہے وہ تمہاری نیت ہے، وہ نیت پہنچتی ہے اللہ کے پاس. تو صحیح بخاری میں اس چیز کو اتنی وضاحت کر کے اور اتنے پیارے طریقے سے بتایا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑا ایک شخص کے لیے، اس حدیث کو بڑے غور سے سنیے گا، گھوڑا ایک شخص کے لیے ثواب کا باعث ہے، دوسرے شخص کے لیے بچاؤ اور تیسرے شخص کے لیے مصیبت کا باعث ہے. جس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے وہ شخص ہے جس نے گھوڑا اللہ کی راہ کے لیے خریدا، اس پر اپنا مال لگایا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا اس کو اجر ملا، اس کو اتنا اجر ملا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے کو پالا اور اس کی راہ میں نکالنے کے لیے، یعنی جہاد پہ جانے کے لیے، جنگوں میں جانے کے لیے، یا پھر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے، اگر اس نے اس نیت کے ساتھ اس گھوڑے کو پالا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گھوڑے نے لد کی ہے نا، لد کا مطلب جو پوٹی کرتا ہے، اس پوٹی کو روز محشر اس کے لیے تولا جائے گا اور اس لد کی یعنی اس کے وزن کے برابر اس کو نیکیاں دی جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک بات یہاں پر اور یاد رکھیے کہ نیکیاں روز محشر ہماری تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، وظائف بھی ہم کیا کرتے ہیں، گن گن کے کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی گن گن کے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا اخلاص دیکھے گا، آپ کی نیت دیکھے گی. تو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ گھوڑا جو پوٹی کرتا ہے، جو لد کرتا ہے، اس کے وزن کے برابر بھی اس شخص کو نیکیاں ملیں گی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ابھی ہم یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، رائٹ؟ آپ سب لوگوں نے اپنا ٹائم لگایا، بچوں کو جلدی جلدی سلا دیا، صبح ان کو اسکول جانا ہے، اپنے ہسبینڈ کو کھانا دے دیا، گھر کی صفائی کر لی، گھر کے سارے کام جلدی جلدی ختم کر لیے کہ 9 بجے کلاس ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہم لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے. پھر آپ اس فون کو یوز کر رہی ہیں، انٹرنیٹ کا بل آئے گا، اس لیکچر کو آپ نے سنا، لوگوں کو بتایا، اس سے پہلے اس کا لنک سب کے ساتھ شیئر کیا، اپنا دماغ استعمال کیا، ہاتھوں کی انگلیوں کو استعمال کیا. یہ سب آپ کے نام اعمال میں نیکیاں بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ لکھ رہا ہے. سوچئے کتنا کیا تو سارا عمل ہم نے نا، لیکن ایک اس سے پہلے ہم نے ایک نیت بنا لی کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آج یہاں پہ جمع ہونا ہے. سوچئے یہ سارا کام، آپ کا بیٹھنا، خاموشی سے بیٹھنا، میرا بولنا، پھر سننا، یہ سب کچھ نیکی میں لکھا جا رہا ہے، نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ سارے معاملات نا نیکی کے کاموں میں استعمال ہو رہے ہیں. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، بچوں کو آپ نے سلا دیا، ہسبینڈ کو آپ نے کھانا، یہاں خاموش ہو کے بیٹھی، یہ بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے. کیونکہ یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی پیاری ذات ہے، اتنا غفور الرحیم ہے، لیتا نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت ہو، لیکن وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی نیتوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے اعمال کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کرو، میں یہ کروں تمہیں دوں گا. اللہ کہتا ہے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ایک قدم چل کے آ، میری رحمت دوڑ کے ڈھانپے گی. سوچو چھوٹی چھوٹی چیزیں تو مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہم وہ بھی نہیں دیتے. اپنی نیتوں کو چیک کریں. اس سے پہلے ہم نے
اور کتنے کام سوائے نماز کی نیت کے علاوہ، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں، بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں اس کے علاوہ اور کس کاموں کی ہم نے آج سے پہلے نیتیں کی ہیں؟ کھانا پکانا، آپ اس میں نیت کریں کہ مجھے اپنے فیملی کو کھانا دینا ہے، مجھے ان کی بھوک کو دور کرنا ہے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے میں یہ کام. جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، بڑے بڑے ان کے پاس فیملیز ہوتی ہیں، شادی ہو کے ایسے گھروں میں آتی ہیں، وہ جتنا بھی کام کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ سوچ کے کریں. میرے پاس اتنے میسیجز آتے ہیں کہ آپ ہی اس طرح کی پرابلم ہو گئی ہے، ہم سے کام بہت کروایا جاتا ہے اس طرح. میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں، بیٹا ایک تو سب سے بڑی بات ہے ہاں ظلم نہیں سہو، لیکن اگر جو کچھ آپ کام کر رہی ہو اس پہ نیت بنا لو نا کہ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا. حضرت فاطمہ 300 سے 400 لوگوں کو انہوں نے کھانا بنایا تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ بابا جان میرے ہاتھ تھک گئے، مجھے غلام دے دیں. تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب وہ ان کے گھر آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے ان کی محبت میں اور اپنی جگہ دیتے تھے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تمہیں غلام نہیں دوں گا، تم اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس وقت تم اللہ کے بہت قریب ہو، تم نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ کو یاد کرو. تو جو لوگ اس طرح کے سچویشن میں پھنسے ہوتے ہیں، جو بچیاں کہ ان کے پاس فیملی زیادہ، ان کو کھانا پکانا پڑ رہا ہے، کام زیادہ کرنا پڑ رہا ہے، سسر کا بھی خیال ہے، ساس کا بھی ہے، پھر شوہر کا بھی ہے، بچوں کا بھی ہے، یہ ہر دوسری عورت کے پاس مجھے معلوم ہے یہ پرابلم ہے. لیکن آپ نیت کر لینا، اللہ سے باتیں کیا کر، اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے اس کا اجر دے دے، اللہ میں تیرے بندوں کا خیال رکھ رہی ہوں، تو نے تو فرمایا میرے لیے. تو جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہمارے نیکی میں لکھے جاتے ہیں. یاد رکھیں، دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے، نیکی وہ جاری پانی ہے، وہ مستقل گرتا ہوا پانی ہے. نہ صرف وہ خود چل کر اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے بلکہ جہاں سے گزرتا ہے اس جگہ کو بھی تر و تازہ کر دیتا ہے اور ہرا بھرا کر دیتا ہے. یہاں پر نیکی کو کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ پانی سے، کہ جاری پانی یعنی چلتا ہوا پانی، دریاؤں کا پانی جو رکتا نہیں ہے، جو چلتا رہتا ہے، اس کو نیکی سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ نیکی ایسی ہے جیسے چلتا ہوا پانی، نہ کہ وہ اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے بلکہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے. دیکھیں نا، آپ نے سینریز وغیرہ دیکھی ہوں گی جہاں پر جو ہے واٹر فالز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت سا وہ منظر لگتا ہے، کیونکہ وہ، اور اس کو دیکھ کے آپ کیسے تر و تازہ ہو جاتے ہیں. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نیکی والا بھی صرف اپنے آپ کو نہیں، جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی، اس کا دیکھنا بھی اس کے لیے کیا ہے؟ نیکی ہے، اجر ہے. تو جو پانی ہوتا ہے، جاری پانی ہوتا ہے، وہ تر و تازہ بھی ہوتا ہے اور ہرا بھرا بھی کر دیتا ہے اپنے ایٹماسفیئر کو. اسی طرح نیکی بھی صرف آپ کے ذات تک محدود نہیں رہتی ہے، یعنی صرف آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی ہے بلکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اگر وہ یہ نیکی کرنے لگ جائیں صرف آپ کے کرنے کی وجہ سے، تو سارا اجر آپ کو بھی ملے گا. تو میرا پیغام یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ہے کہ پلیز اپنے آپ کو جاری پانی کے مانند رکھیں، نیکی کیجئے، نیکی کرنے میں دوڑ لگائیے، کیونکہ یاد رکھیں کھڑا پانی، ٹھہرا پانی، اس میں بدبو آ جاتی ہے، اور جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بیماری پیدا ہوتی ہے، بو آتی ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور ساتھ ساتھ آس پاس کے جتنا بھی جو ایریا ہوتا ہے وہ سب کیا ہوتا ہے؟ گندا ہونا شروع ہو جاتا ہے، مچھر آ جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو کھڑے پانی کی طرح مت رکھنا ہے زندگی میں، چلتے رہیے، نیکی کا کام کیجیے. مومن ہمیشہ خیر کا کام کرتا ہے، اور یاد رکھیں مومن کا پروٹوکول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر میں بہت پیارا رکھا ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن مومن نہیں بن پاتے. مومن بننے کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے، عمل پر ترجیح دینی ہے، نیتیں بنانی ہے اچھی اچھی. میرا جو سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، وہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، ضرور سنیے گا کہ مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا، ابھی تک تو ہم نے خوف سنا نا کہ قبر میں جائیں گے تو یوں ہوگا، قبر ایسے پکڑے گی، یوں کرے گی. بالکل یہ سب کچھ حقیقت ہے کیونکہ حدیث میں ہے، لیکن مومن کے لیے ہم نے نہیں سنا کہ کیا پیاری پیارا پروٹوکول اس کو ملے گا، اس کو اللہ تعالیٰ خوش آمدید کس طرح کریں گے، پھولوں کے ذریعے، خوشبو کے ذریعے. لیکن کیا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے میں آخرت کمانی ہے. میں یہاں پہ مثال آپ کو دوں کہ جب کسی کی نا نئی نئی شادی ہوتی ہے تو بعض لوگ تو امیر ہوتے ہیں، وہ سعودی عرب جا کے اپنے نئے گھر کی خود تیاری کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور ایون ایک عام بندہ بھی ہوتا ہے جب اپنی بیٹی کے لیے یا اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہے تو اس کے گھر کے سجانے کے لیے کتنی شاپنگ کرتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آخرت کی شاپنگ کرنے آئے ہیں، ہمیں یہاں رہ کے عمل کرنا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کو کمانا ہے. آخرت میں جانے کے بعد اگر ہم نے اس دنیا میں کچھ نہیں کیا تو سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس دنیا میں رہتے ہوئے میں اپنی آخرت سنوارنی ہے تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ ڈبل فائدہ ہوگا. یہ دنیا بھی ہمارے لیے آسان ہوگی اور آخرت بھی. تو سوچئے اپنے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے،
جاری پانی رکھنا ہے، کھڑا پانی نہیں، کیونکہ کھڑا پانی گندا ہوتا ہے اور جاری پانی پاک اور صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ دوسرا، اچھا میں آپ کو یہاں پہ کیونکہ بتا رہی تھی کہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ پہلے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اجر دیا کہ اس گھوڑے کی لت کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو نیکی دی جائے گی۔ اب یہاں پر دوسرے شخص کی مثال ہے کہ دوسرے شخص نے بھی گھوڑا پالا اور لیکن اس نے نا اپنے فائدے کے لیے پالا، تو اس کی مثال ایسی ہے، اس نے نا نیت کی اور اس نے سوچا کہ مجھے اس سے فائدہ حاصل ہوگا، مجھے جو ہے سواری کرنا آسان ہوگی، مجھے راستہ جو ہے طے کرنا آسان ہو جائے گا، اس نے اپنے فائدہ سوچا، کسی کے لیے نہیں سوچا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے ایک کمرے کی لائٹ کھولی اور بند کر دی، نہ اس شخص کو اپنے آپ کو اس چیز سے کوئی فائدہ ہوا اور نہ دوسروں کو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ نیکی وہ چیز ہے، جاری پانی ہے، جس سے آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا شخص جس نے گھوڑا پالا فخر اور مال کے دکھاوے کے لیے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ضرور اس کی بہت لمبی حدیث ہے، یہ اس کو تو میں نے شارٹ کیا ہوا ہے، بہت لمبی حدیث ہے، ضرور سنیے گا کہ تیسرے شخص نے گھوڑا پالا فخر کے لیے، غرور کے لیے اور اپنے مال کے دکھاوے کے لیے، وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا اور آخرت میں بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غرور نہیں پسند۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے دنیا میں رہتے ہوئے غرور کیا، روز چیٹیوں کا سر بنا کے کچل دوں گا۔ اللہ اکبر، سوچئے یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، چیٹی کتنی معمولی چیز ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر چیٹی کے سر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہوگی میری نظر میں۔ تو اللہ کو غرور نہیں پسند۔ تو جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، دیکھیں آزمائش دونوں طریقے سے، جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے، جس کے پاس کم ہوتا ہے، یہ آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے کہ ہم نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزما سکیں اور کون احسن عمل کر کے ہمارے پاس واپس لوٹے گا۔ اور یہاں پہ بھی کیا آ گیا؟ نیت، یہاں پہ بھی نیت آ گئی کہ ہم تمہیں زندگی اور موت دیں گے، کیا کرنا ہے اس میں نیتیں بنانی ہے کہ اللہ ایک ایک کام مجھے تیری خوشی کی وجہ سے کرنا ہے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی بھی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ کوئی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس امیر ہیں اور جو جن کا پیسہ زیادہ ہے تو بڑی زندگی خوشی سے گزار رہے ہوں گے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تجربہ ہے مجھے، کہ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ان کے منہ پر آکسیجن لگ جاتی ہیں، ان کو عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن کی تو بیماری ان کے لیے عام ہوتی ہے، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس مال ہے۔ اب مال کی وجہ سے راتوں کی نیندیں حرام، اور اللہ تعالیٰ نے رات کیا بنائی ہے؟ سونے کے لیے بنائی ہے، یقین جانیے۔ پھر سیکیورٹی کا مسئلہ، پھر حسد جلن پیدا ہوتی ہے، پھر مال کو جمع کرنے کی ایک حسد جلن اور ایک زندگی اچھی طریقے سے گزار ہی نہیں پاتے کیونکہ ان کو ہر وقت مال کی اور اپنے اسٹیٹس کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو ایسے شخص کی آخرت میں کوئی بھی اس کا حصہ نہیں ہے، آخرت میں ایسے شخص کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، امریکہ میں جو آگ لگی ہے لاس اینجلس میں، آپ سب کو پتا ہوگا، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پہ غرور تھا۔ آپ کو پتا ہے وہاں پہ غرور اتنا زیادہ تھا کہ ابھی کچھ ریسرچ میرے پاس کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے، اس میں وہاں پر کچھ ایوارڈز وغیرہ کی تقریب ہو رہی تھی۔ بہت زیادہ امیر علاقہ ہے، بہت زیادہ، یعنی امریکہ دنیا کا پاورفل ملک ہے نا، تو سمجھے امریکہ کا پاورفل اسٹیٹ ہے وہ۔ وہاں پر سارے امیر لوگ رہتے ہیں، وہاں پر جو بلین سے زیادہ ان کے مہنگے مہنگے گھر ہیں، بہت خوبصورتی ہے۔ وہاں پر لوگوں کا غرور کیا تھا کہ یہاں پر اللہ نہیں ہے، یہاں پہ گاڈ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم گاڈ، ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم گاڈ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہماری زندگی۔ اور دیکھیے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب، یعنی آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں آپ کو جو قوموں کے اوپر عذاب اللہ نے دیا تھا نا، ان کے لیے تیز ہوائیں گرم چلائی تھی۔ لاس اینجلس میں گرم تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ وہ آگ دیکھیں، آپ نے جو کھانا پکاتی ہیں، جس آگ پر ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں نا، جو ہمیں ملتی ہے، یہ بلو ہوتی ہے یا بہت لائٹ سی یلو ہوتی ہے، ریڈ نہیں ہوتی، کیونکہ ریڈ آگ جو ہے نا وہ جہنم کی آگ ہے، اور ریڈ آگ بہت خطرناک ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، میں نے وٹنس کیا ہے کہ لاس اینجلس میں ریڈ آگ لگی ہوئی ہے، جہنم کا وہاں پر بالکل ایسا ایک تصور سے آ رہا ہے کہ یہاں پہ جہنم قائم کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کا غرور تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے
کہ جو غرور کرتے ہیں میں اس کا سر کچل دوں گا روز محشر، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر نا 3 لوگوں کی بات ہوئی ہے۔ پہلے شخص جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گھوڑے کو پالا، دوسرا جس نے اپنے فائدے کے لیے پالا، اور تیسرا جس کے پاس مال تھا اس نے دکھاوے کے لیے پالا۔ دیکھا جائے یہاں پر کتنی پیاری بات بتائی گئی ہے کہ بظاہر ایک ہی طرح کا نظر آنے والا گھوڑا اپنے مالک کی نیت کی وجہ سے اس کے لیے ثواب اور عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچیے نا، دیکھیں کتنی پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک میں کہتی ہوں سسٹم ہے اس دنیا کے لیے کہ گھوڑا ایک ہی ہے، 3 مختلف لوگوں نے پالا، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کی نیتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ جیسے نماز ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں بس اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، نماز کی جو خوبصورتی ہے وہ ہے ہی یہی کہ اس کے ساتھ نیت، اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ کیونکہ میں نے ابھی کیا بتایا ہے کہ نیت کا مقام کیا ہے؟ دل۔ کیوں دل ہے؟ کیونکہ دل سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ دل کی نیت، دل کے معاملات، اور آج جو تلاوت ہوئی اس میں کیا ہے؟ تم جو ظاہر کرو، تم جو چھپاؤ، مجھ سے کچھ نہیں چھپا، ان سب کو میں جانتا ہوں، اور جو نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، جو برائی کرے گا اس کو اسی کے حساب سے ملے گا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، عدل پسند ہے، وہ کسی سے لینا نہیں جانتا، دینا جانتا۔ لیکن اگر ہم لینے والے بنے بھی تو نا، ہم نے کرنا تو زندگی تو گزار رہے ہیں، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ صبح اٹھ گئے، آنکھ کھل گئی، بچے بھیج دیے، آفس میں چلے گا، واپس سے بات کر لی، ٹی وی دیکھ لیا، اس کے بعد بچے آ گئے، کھانا پکا لیا، اس کے بعد بچوں کو اٹھا کے، اچھا اب یہ بھی ایک میرا سیشن انشاءاللہ میں سٹارٹ کروں گی کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول والے پڑھا دیں اور ٹیوشن والے پڑھا دیں، بس ہماری ذمہ داری ہے کہ بس ہمارے بچے گھر میں آ رہے ہیں ان کے سلام کا جواب دے دیں، بس اس سے زیادہ اور ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے بعد شام ہو گئی، بچے ٹیوشن چلے گئے، سپارہ پڑھنے چلے گئے، بیٹھ کے ابھی تک آپ صوفے پہ بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، اس کے بعد شوہر آ گئے، تھوڑا سا ہلل جلول کیا، اس کے بعد کھانا دیا اور سو گئے۔ یہ تو کافر بھی اس طرح کی زندگی نہیں گزارتے یار، وہ بھی زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنی اللہ کی جو بھی وہ جس طریقے سے بلیو رکھتے ہیں اس کا شکر ادا کر کے۔ آپ نے عموماً نوٹ کیا ہوگا، میری نیبر ہے تو اس کی بچی ہے، میں اس کو آج کل نا دین اسلام کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، تو میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تمہارا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ ایتھیس ہے، اس کی اماں جو ہے نا وہ ایتھیس ہے، بٹ اس کے اندر ایک یہ ہے سوچ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ دیر از سمباری، یعنی کوئی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا تم رات کو کیا کرتی ہو، کس طرح تم تھینک کرتی ہو؟ کہتی میں رات کو بیٹھ جاتی ہوں اور میں اپنے گاڈ کا تھینک یو کرتی ہوں، بلیس جو اس نے مجھے کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ان کے پاس بھی کانسیپٹ ہے، ہم مسلمان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے دین اسلام، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، کوئی نیتیں نہیں بناتے، تو پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانی کیوں آئی ہے؟ آپ ہی میں جب سے میری شادی ہوئی ہے اور جب سے مسئلے مسائل شروع ہو گئے۔ اچھا ہماری شادیاں کتنی گناہوں بھری ہوتی ہیں، امام ضامن باندھنا، لڑکے کو سونے کی انگوٹھی دینا۔ اب یہ بھی سیشن میرے چل رہا ہے منگنی، آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، مرد اور عورت کی جو دینی تربیت ہم کر رہے ہیں، آج کی لڑکی کل کی ماں، اس میں یہ ساری چیزوں کو میں نے کور کیا ہوا ہے۔ اچھا رشتہ کرتے وقت خیال نہیں رکھتے کہ ہمیں اپنی بچی بیٹے کے لیے کس طرح کی لڑکی چاہیے یا لڑکی کے لیے کس طرح کا لڑکا چاہیے، خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ بہرحال نیتیں بنانا بہت ضروری ہیں۔ ہم جتنی بھی ہماری زندگی کے معاملات ہیں نا، اس میں ہمیں دیکھنا ہے اور یہ جاننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح نیت بناتے تھے۔ تو ہم کو اپنے اعمال کی نیت نہیں ہوگی، ہمیں جاننا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں تعلیمات کیا دی ہیں۔ دیکھیں ساتھ اپنی نیتوں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتی اللہ و آتی الرسول، میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، اور ہم کو نیکی کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ دیکھیے ایک عمل کو، یعنی جو بھی آپ کام کرتی ہیں نا، یعنی ایک عمل کو قبولیت کا درجہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب اس میں 2 ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ کھانا پکاتی ہیں نا، کھانے پکانے میں جب تک سے آپ پیاز سرخ نہیں کریں گے، ادرک لہسن نہیں ڈالیں گے، آپ کا کھانا نہیں پکے گا، رائٹ؟ اور اگر پکے گا تو بڑا بد ذائقہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو نا، اس میں یہ 2 ایلیمنٹ ڈالو، اگر یہ دونوں میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ نہیں ہوگا نا، وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ نیت میں آپ نے کام کرنے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ میں تیری رضا کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ یہ 2 چیزیں ایک عمل کے اندر ہوں گی تو پھر اس کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔
اس میں کوئی چیز بھی ایک نہیں ہوگی نا، وہ نیکی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر نیت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مجھے راضی کرنا ہے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہو اس میں، آپ کتنی نیتیں کر لیں، اگر اس طریقوں کو اپنائیں گی نہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا آپ نے طریقہ اختیار کر لیا، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کی جو ہم نے جو نیت کرنی ہے، جو راضی کرنے کا میٹر ہے، وہ ہر چیز میں کرنا ہے، ہر چیز میں۔ اسی طرح میں آپ کو بڑی سی مثال دوں، آپ نے نماز پوری پڑھ لی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھی آپ نے، پوری پڑھ کے آپ کھڑی ہو گئی، لیکن اگر آپ نے نیت نہیں کی تو کیا ہوگا؟ وہ نماز قبول نہیں ہوگی، سرے سے قائم ہی نہیں ہوئی، دوبارہ آپ کو پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح آپ نے نیت کر لی لیکن آپ نے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں کیا، یعنی نماز محمدی نہیں پڑھی، قبلہ رخ نہیں ہوئی، کپڑے گندے، الٹی سیدھی جو ہے وہ ایک سجدے کے بجائے 3 سجدے کر لیے، 2 سجدے کے بجائے آپ نے 5 سجدے کر لیے، طریقہ اگر وہ نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہوگا؟ وہ کیا قبول ہوگا؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیت ہونی چاہیے، اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میلاد بہت سارے لوگ مناتے ہیں، ان کے پاس اپنی دلیل ہوگی، لیکن دیکھیں میلاد ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اس راضی اور خوش کرنے میں کیا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے؟ نہیں، انہوں نے اس طرح کا کوئی میلاد نہیں منایا۔ تو وہ چیز جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے لیکن طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو نہیں قبول ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں قبول کیوں نہیں ہوگا؟ جو شرط تھی نا وہ فل کی نہیں آپ نے، اس کو پورا ہی نہیں کیا۔ اچھا آج ایک بات اور اہم میں آپ کو بتاتی چلوں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں جو یہ اتنی بڑی بات آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے والا کام تو کیا، لیکن اگر طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو وہ نیکی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ چاہے پیغمبر ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبر، نبی، رسول بھیجے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے۔ نبیوں کی تربیت کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جیسے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر میرے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میرے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں اپنی بندوں سے کہتا کہ کس کو سجدہ کرو؟ والدین کو۔ اور اس سے زیادہ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کا نام لیا اور شوہروں کا نام لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہ میرے بعد دیکھا جائے تو سب سے بڑا حق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، اللہ کے بعد۔ اس وجہ سے کیونکہ میں نے ابھی آیت آپ کو کیا پڑھ کے سنائی ہے، آتی اللہ و آتی الرسول، میری اطاعت کرو، میرے نبیوں کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پر جب جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، انہوں نے تعلیمات دی ہیں ہمیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے اور کر کے کس نے دکھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر کام کو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، زندگی کے ہر کام کو۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہے کہ اگر انسان کی نیت درست نہ ہوئی تو انسان کی بڑی سے بڑی نیکی اس کے لیے وبال بن جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں بہت قدردان ہوں، تمہاری اخلاص کے ساتھ کی گئی چھوٹی سی کوشش اور نیکی کو میں ضائع نہیں کرتا۔ سوچئے چھوٹی سی نیکی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، ضائع نہیں کرتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی نیت ہی نہیں بنائی، اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ اب جیسے میں ایک اور مثال دوں، کچھ خواتین جابیں کرتی ہیں، رائٹ، جابس پر ہوتی ہیں اگر وہ، تو جب وہ انٹر ہوتی ہیں ان کی کچھ رولس اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو رولس اور ریگولیشن کو فالو نہیں کریں تو آپ کو کیا پیسے ملیں گے؟ کیا آپ کو وہاں پر انٹری ملے گی؟ وہ آپ کو نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے کہ نہیں، جب آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر آنے کے کچھ رولس اور ریگولیشن ان کو فالو کریں، آپ نے نہیں کیا، آپ جائیے یہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے یہ نہیں فرماتا، نہ ہم سے وہ ریکوائرڈ کرتا، وہ کہتا بس مجھے راضی کرنے کے لیے سارے کام کرو، کیونکہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ پہ میں نے تم لوگوں کو محفوظ طریقے سے رکھا، پھر وہاں پہ رزق دیا، پھر تم کو پیدا کر کے بچپنا، جوانی، تمہارے پر احسان پہ احسان ہی کیا۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان کیسے اتار سکتے ہیں پیاری بہنوں؟ نہیں اتار سکتے نا، لیکن ہاں اللہ کو خوش تو کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، وہ ہے نا قرآن مجید کے کہ اس کا حق ہے کہ حق اس کا ہے کہ اس کو ادا ہی نہ کیا، یعنی ہم تو کر ہی نہیں سکتے نا اللہ کا حق ادا، لیکن ہاں اس کو خوش تو کر سکتے ہیں نا۔ اور خوش کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ؟
اس کے احکامات پر عمل کر کے. دیکھیں انسان نا 2 حالتوں میں ہوتا ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری کا مطلب ہے جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, یعنی ایکشن آپ کا عمل, اور باطنی ہے جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے, جو آپ کے سینے میں, آپ کے دل میں ہوتی ہے, آپ کے ذہن میں ہوتی ہے, وہ کسی اور کو نظر نہیں آتی. وہ کس کو صرف نظر آتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. دیکھیے کیمرے کی آنکھ سے ہم لوگ بڑا ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ کوئی کام ایسا ہو رہا ہو اور ہمیں معلوم ہوتا ہے. میں اس کی بات کر لیتی ہوں, ٹریفک کی بات کر لیتی ہوں. تو کیمرے آج کل تو سگنل پہ کیمرے لگ چکے ہیں نا, تو ریڈ لائٹ پر ہم نکل نہیں سکتے, کیونکہ حالانکہ وہاں پہ کوئی بھی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا, وہاں پر کوئی ہمیں ڈنڈا مارنے والا نہیں کھڑا ہوا, وہاں پہ صرف ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. اس کیمرے سے آپ دیکھیں پوری ٹریفک کنٹرول ہو رہی ہوتی ہے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیمرہ ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, ہم اس کو کیا نظر انداز کر دیتے ہیں. سوچیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان 2 ہی حالت میں ہوتا ہے, ظاہری اور باطنی. ظاہری جو نظر آتی ہے, باطنی جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا ظاہری کو تو ہم بڑا اچھا کر لیتے ہیں, کیونکہ مجھے جو ہے نا ابھی میری جو سسٹر دیکھ رہی ہیں, یا آپ لوگ کہیں کہ سسٹر تانیہ مجھے دیکھ رہی ہیں, تو بڑا فٹ فاٹ ہو کے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور باطنی جو انسائیڈ ہے, جو اللہ کے لیے خالص ہے, اس کو گندا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس پہ فکر ہی نہیں ہے کہ اپنے دل کو ہم نے کیسے صاف کرنا ہے, نیتیں کیسی بنانی ہے, اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے. کتنے سوچے, کتنی انسان کی کتنی کم عقلی ہے کہ جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹی سی چیز ہے, اس پر بھی ہم کیا نہیں کرتے, عمل پیرا نہیں ہوتے. تو انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دونوں طرح کی طہارت کا انتظام کرے, اہتمام کرے, کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی چاہے گھر کی ہو, دلوں کی ہو, جسم کی ہو, اجر کے ساتھ کی جائے تو سکون کا باعث بنتی ہے. حدیث وہ آپ نے سن رکھی ہوگی, بڑی بڑی یہ میرے خیال سے غالباً ترمذی کی حدیث ہے یہ, کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نزول فرمائیں گے تو فیصلے کا دن ہوگا, اور وہ فیصلے آپ کو پتہ ہے نیتوں کے اوپر بھی ہوں گے, وہ نیتوں ہی کے اوپر ہوں گے. تو 3 لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا سب کے سامنے پیش کرے گا. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ قرآن کا حافظ, شہید, اور تیسرا مالدار جو غنی تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سامنے لے کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیان کرو کہ تم نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا زندگی میں. تو وہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے قرآن پڑھا, اس قرآن کے ذریعے میں نے لوگوں کو ہدایت دی جو تیرا حکم تھا, اور اس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ جھوٹ, تو نے جھوٹ بولا, کیونکہ تو نے یہ نیت کی تھی کہ مجھے دنیا میں رہتے ہوئے لوگ قاری کہیں, حافظ کہیں, اور تو نے وہ اجر پا لیا تھا دنیا میں, اب آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے, وہ بھی الٹے منہ کے بدل. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں یہ جو حافظ ہیں, یہ جو غنی ہیں, یہ جو مالدار لوگ ہیں, یہ جو شہید ہیں, اب دیکھیں شہادت کا رتبہ کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا ہے, جو اللہ کے لیے جان دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں بھی اگر اخلاص نہیں ہوگا نا, اس میں بھی نیت نہیں ہوگی, تو میں قبول نہیں کروں گا. وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا منہ کے بل, اور منہ کے بل پھینکنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت سخت سزا ہے. کمر کے بل نہیں, منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے گا. شہید کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے ہی بلائے گا, اور وہ کہے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے تو تیرے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا. اسی طرح غنی بھی کہے گا میرا مال تیری راہ میں نے ساری زندگی لگایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولا تو نے جھوٹ بولا, تیرا ٹھکانہ اب جہنم ہے. اللہ اکبر. میرا نا ان لوگوں کے لیے, ان ماؤں کے لیے پلیز میری ریکویسٹ ہے, میرا میسج یہ ہے کہ صرف اپنے بچوں کو حافظ قرآن نہ بنائیے, صرف حافظ قرآن نہ بنائیے کہ جنت میں جائیں گے تو تاج ملے گا, اور اس خواہش کے چکر میں اپنے بچوں کو ہم حافظ قرآن بنا دیتے ہیں, اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں ان کو بتاتے, نہیں سمجھاتے. صرف حافظ قرآن بننا بڑی چیز نہیں ہے. اچھا میرے پاس 2 اتنے بڑے میسیجز یعنی کوشچن آئے تھے, مسئلے آئے تھے, جس سے میں بھی کانپ گئی, میری روح کانپ گئی. وہ بچہ حافظ قرآن تھا, اس کی ماں کا میسج میرے پاس آیا, وہ بچہ حافظ قرآن تھا اور وہ کتنی غلط بری عادت میں پڑ گیا تھا. وہ زنا کرنے لگا تھا, لڑکیوں کے ساتھ دوستی کرنے لگا تھا, اور جنسی تعلقات قائم کرنے لگ گیا تھا. اللہ اکبر. سوچئے اس طرح کے حافظ قرآن ہمیں اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دکھانے, جو قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانتے, حرام کو حرام نہیں جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی عبادت نہیں چاہیے, نہیں مانگتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی عبادتیں. دیکھیں چاہے وہ خیر کتنا بڑا عمل ہے, تلاوت کتنا بڑا عمل ہے, جہاد, اپنی جان اللہ کی راہ میں نکالنا, کتنے عظیم یہ اعمال ہیں,
لیکن اللہ کہتا ہے اگر اس کے اندر تمہاری نیت خالص نہیں ہوگی، تو اگر اس کے اندر دکھاوا ہوگا، ریاکاری ہوگی، غرور ہوگا، تو عبادت شرک بھی بن جاتی ہے. ایسی عبادتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ایسے جو زندگی میں رہ کے جنہوں نے اتنا، دیکھیں یہ سب چیزیں کرنا نا، خیرات کرنا، تلاوت کرنا قرآن مجید کی، قرآن کے اسلوب کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، جہاد کرنا، یہ دیکھنے میں تو بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان بٹھایا ہوا ہے. لیکن جب آپ نیت خالص کریں گے نا، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. چھوٹی سی مثال دوں، آپ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ سوچ رہی ہوں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کے ذہن میں ایک دم سے خیال آ جائے میں نماز پڑھتی ہوں، یہ نماز نہیں پڑھتی ہے، اور الحمدللہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، یہ جائے گی جہنم میں. آپ کو پتہ ہے آپ کی نماز گئی، آپ نے صرف ذہن میں یہ خیال لے کر آئی کہ میں نماز پڑھتی ہوں، یہ نہیں پڑھ رہی ہے، گئی آپ کی نماز. سوچیں آپ عمل کر رہی تھی، اور کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. دیکھیں نماز کے لیے کھڑا ہونا، اپنی طہارت کا انتظام کرنا، وضو کرنا، نماز کے سارے معاملات کو سیکھنا، اس کے بعد نیت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. لیکن انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ پہاڑ بھی عبور کر لیتا. لیکن اگر آپ نے ذرا سے ذہن میں یہ کر لیا، اچھا آپ نماز پڑھ رہی ہیں اور کوئی آپ کو دیکھ رہا اور آپ نے اپنی نماز کو لمبا کر دیا، آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ یہ شرک اصغر ہے. شرک کر لیا آپ نے. دیکھنے کو تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، اللہ کی عبادت کر رہی تھیں، تو یہ کہاں سے شرک اصغر ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ نیت آپ نے کیا کی؟ ریاکاری کی. کہ کوئی مجھے دیکھ کے بولے واہ بھائی واہ، سسٹر تانیہ تو کتنی لمبی نماز پڑھ رہی ہیں، اتنی دیر سے نماز سجدوں میں ہے. یہ اس نے نہیں سوچا، آپ نے سوچا، آپ کی نماز گئی. تو دیکھیں نیت کا بہت 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 ہماری زندگی میں ایک عمل دخل ہے. اگر نیت اچھی نہیں کریں گے تو معاملات اچھے نہیں ہوں گے. اچھا یہاں پر تھوڑی سی میں اور آپ کو وضاحت کر دوں کہ اچھی نیت کیسے کرتے ہیں، کن چیزوں میں نیتوں کو بنانا چاہیے. دیکھیے دن کی ابتدا جو ہے نا اچھی نیتوں کے ساتھ کیجیے. آپ ہر صبح اٹھتی ہیں، صبح اٹھنے کے بعد دعا پڑھیے، اور دعا پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً نیت بنا لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج میں اپنے کان، اپنی زبان، اپنی آنکھیں، اپنی جسم کا ہر اعضا گناہوں سے اور فضول کاموں سے بچاؤں گی. بس یہ نیت کر لیں صبح صبح. آپ دیکھیے آپ کے سارا دن کتنے آسانی سے گزرتا ہے. نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے، کیونکہ کام بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، کام ہم زیادہ کرتے ہیں لیکن نیت نہیں کرتے. بچوں کو اسکول بھیج رہی ہیں، ان کو تیار کر رہی ہیں، نیت بنائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو اس وجہ سے اسکول بھیج رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پڑھیں، تیرے دین کا کام کریں. اسی طرح ان کو کھانا کھلا رہی ہیں، تب بھی نیت بنائیں کہ ان میں صحت آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تیری عبادت اچھی طریقے سے کر سکے. شوہر کو کھانا دے رہی ہیں تو آپ نیت بنا لیجیے. جو بھی آپ جائز کام کر رہی ہیں نا اس کے لیے نیت بنائیے، اور ساتھ ساتھ اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں نے صرف، اچھا ایک اور یہاں پر ایک بات وضاحت کرتی چلوں کہ صرف نیکی کر کے غرور مت کیجیے کہ مجھے تو اللہ نے نیکی کرنے کا موقع دے دیا اور میں نے تو نیکی کر لی. نہیں، مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اسے قبول فرمائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ آپ مجھ سے دعا مانگو کہ جو تم نے کام کیا میں قبول بھی کر لوں کہ نہیں. ان سے دعا منگوائی، پیغمبروں سے. سوچئے کچھ چھوٹی چیز ہے نیت، کچھ چھوٹا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے احسن اور احسان کے درجے میں اس کو رکھا ہے کہ جو جتنی اچھی نیت کرے گا اس کو اسی طریقے سے اجر ملے گا. اچھا کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان ہے کہ بہتر ہے کہ میں اس میں نیت نہ کروں، تو اس کام کو یعنی آپ نے یہ بھی سوچا ہے نا کہ میں اس میں یہ اگر یہ نیت نہ کروں اور یہ میرے لیے بہتر ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مجھ سے راضی بھی ہو جائے تو اس میں بھی آپ کو اجر ملے گا. مومن جو ہوتا ہے نا اس کی نیکی کرنے کے ہر معاملے میں، ہر حالت میں اس کو اجر ملتا ہے، ہر معاملے میں اس کو اجر ملتا ہے. نیکی کر کے آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہی ہوں. آپ نیکی کر کے دیکھیں، اطمینان ایسا ہوگا نا. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، ہاں آپ کھانا پکاتی ہیں رائٹ، اور بڑے محنت سے پکا رہی ہیں آپ کھانا، مزیدار بنا، اور آپ نے اس کو آرام سے بیٹھ کے بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے وہ آپ نے کھانا کھایا اور خوب مزے لے کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد آپ نے شکر ادا کیا. تھوڑی دیر بعد کوئی آپ سے کہتا ہے کہ چائے بنائیں یا کوئی میٹھا کھائیں، تو آپ کہتی نہیں بھائی ابھی نہیں، ابھی جو میں نے کھانا کھایا مجھے اس کا مزہ لینے دو. مجھے تو جو میرے فیوریٹ کھانے ہیں نا تو میں اس کے بعد کچھ نہیں لیتی، میں کہتی نہیں مجھے ابھی اس کا مزہ آ رہا ہے. نیکی بھی ایسے ہی ہے. نیکی کو کر کے اطمینان ہو کے بیٹھے، نیکی کیجئے، اللہ سے دعا مانگے، پہلے توفیق مانگے کہ اللہ مجھے نیکی کرنے کی توفیق دے. پھر نیکی کرنے جب آپ نے کر لی پھر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نیکیاں جو ہے نا وہ تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی.
تو جتنے بھی آپ ذکر و اذکار کرتی ہیں، وظائف کرتی ہیں، کلمات پڑھتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان سب کو آپ نے بس پڑھنا ہے، گننا نہیں ہے کہ آج میرے پاس کیونکہ عموماً بہت سارے اس طرح کے سوالات آتے ہیں. ابھی ہم وظائف کر رہے تھے تو اس وظیفے میں 313 مرتبہ پڑھنا تھا، تو مجھے اب حیض آ گیا تو میں کیا کروں. تو میں نے ان سے کہا آپ گن کے کرتی ہیں، گننا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، وہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو ان کاموں میں لگایا ہوا ہے. اچھا وہاں پہ بھی گنی نہیں جائے گی، جیسے میں نے بتایا وہاں پہ تولی جائیں گی. تو آپ نے بس کرنا ہے، نیکی سوچنی ہے آپ نے کہ بس مجھے نیت کرنی ہے اس نیکی کی اور مجھے کر دینا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا اجر میں 10 گنا بڑھا کے دیتا ہوں. اچھا 10 گنا بڑھا کر یہ کمی نہیں ہے، یہ 10 گنا سے کوئی 8 یا 9 یا 7 نہیں کہا اللہ نے کہا 10 گنا زیادہ کر کے دیتا ہوں. اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل روزے کے علاوہ باقی جو بھی ہے میں اس کو 70 گنا زیادہ کر کے دیتا ہوں. اچھا روزے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا میں ہوں، میں اس کی جزا خود دوں گا. اس کے 2 معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے اللہ کو روزے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ کیوں رکھا کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں ہوں یا روزے کی جزا میں خود دوں گا. اس کے 2 معنی بنتے ہیں. وہ یہ کہ دیکھیں آپ مجھے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے سسٹر تانیہ نماز پڑھ رہی ہیں. اگر میں آپ کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھوں گا، جیسے آپ کسی کو صدقہ خیرات دے رہی ہیں، تو وہ ظاہری طور پر میں نے کہا کہ بھائی سسٹر جو ہے یہ صدقہ خیرات کر رہی ہیں. لیکن روزہ واحد ایسا ہے چاہے میں نے رکھا ہو چاہے آپ نے رکھا ہو، نہیں پتہ چلے گا سوائے میرے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا جزا میں دوں گا. اس کی جزا یا تو انشاءاللہ روزے میں یہ ہوگی کہ اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی فرشتوں کو بھی نہیں بتایا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جزا رکھی ہے. یہ کہا ہے نا کہ میں جتنی بھی نیکیاں انسان کرتا ہے اس کو میں 70 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، لیکن روزہ واحد ہے جس کی جزا میں ہوں یا اس کی جزا میں خود دوں گا. تو ان کے دونوں معنی جو ہے بنتے. لیکن نیکی دیکھیں، نیکی اور نیکیوں کے درجات میں چاہے کمی ہو چاہے جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے آپ کی نیت. نیت وہ چراغ ہے، میں یہ سمجھتی ہوں نیت ایک چراغ کے مانند ہے جس میں آپ جس طرح کا تیل ڈالیں گی نا وہ اسی طرح ٹمٹمائے گا، جگمگائے گا. اپنی نیتوں کو خود چیک کیجئے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، کہ آپ کی نیت لالٹین جیسی ہے، بلب جیسی ہے، یا ٹیوب لائٹ جیسی ہے، یا چاند جیسی ہے، یا سورج جیسی ہے. آپ کی نیت ہے کیسی؟ اپنی نیتوں کو خود چیک کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں دیں گے. تو مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یہ حدیث ہے، اور کافر کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی اخلاص کے بارے میں ہمیں بہت بتایا. آپ کو انشاءاللہ آپ وہ پڑھیں صحیح بخاری کا پہلا والیوم، اس میں آپ کو نیت کا پورا چیپٹر مل جائے گا کہ نیت کتنی ضروری ہے. اچھا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نیت کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے نیکوکاروں کی صحبت میں بیٹھیں. کیونکہ دیکھیں ہر دوست اپنی دوست کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور دیکھیں اس کی مثال اس طرح دی جاتی ہے کہ آپ جب خوشبو کی دکان میں جائیں، آپ کوئی پرفیوم خریدنے جائیں، چاہے آپ پرفیوم نہ بھی خریدیں، خوشبو نہ بھی خریدیں، لیکن تھوڑی دیر آپ کے وہاں ٹھہرنے کی وجہ سے آپ کے اندر سے بھی خوشبو آنے لگے گی، آپ بھی مہکنے لگیں گی. تو اچھے دوست کی صحبت یہ ہوتی ہے. اور نیکی جو ہے نا ثواب بڑھانے کا نسخہ ہے. عمل کو نیک نیتی کے ساتھ کیجئے. ہر جائز کام کے لیے غور و فکر کیجئے کہ یہ کام مجھے میرے اپنے اللہ کو راضی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اور جو کام آپ کر رہی ہیں اسپیشلی جیسے نماز ہے، بچوں کی تعلیم، تربیت، اپنا خیال، اپنے اعتراف کی چیزیں، صدقہ خیرات، کوئی بھی آپ عبادت کر رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ کر کیوں رہی ہوں. اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں یہ کل کر کیوں رہی ہوں. اچھا ایک اور میں پیاری سی بات بتاؤں، انشاءاللہ پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. یعنی نیتوں کا جو اولیاء اللہ تھے نا وہ نیتوں کو اتنا خیال رکھتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمیں عمل کرے نہ کرے لیکن نیت کرنے پہ ہمیں اجر ضرور ملے گا. تو انہوں نے نا اپنی، میں ان کا نام بھول گئی، صحابی تھے، میرے نام بالکل ذہن سے نکل گیا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے کنگا لا کے دو، مجھے اپنے بال سنوارنے. تو وہ گئیں، وہ کمرے میں جیسے کہ انہوں نے کنگا لانے کے لیے وہاں پہ کمرے میں جب گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے شیشہ بھی لے آؤں. تو جو صحابی تھے بالکل خاموش ہو گئے. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ کنگے کے ساتھ میں شیشہ بھی لے آؤں. تو انہوں نے کہا ایک منٹ، میں نے کنگا کرنے کی تو نیت کی تھی لیکن شیشہ دیکھنے کی نیت نہیں کی تھی. تو رکو پہلے مجھے نیت کرنے دو، اس کے بعد شیشہ لانا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی پیاری عادت. یعنی سوچیں ہم تو اپنے بچوں سے بولتے ہیں ہمیں یہ لا دو، ہمیں وہ لا دو، ہمیں یہ کر دو. یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ
میں نے ان کو کنگا لانے کے لیے صرف یہ پوچھا کہ ساتھ میں شیشہ بھی لے آؤ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے کیونکہ شیشہ دیکھنے کی ابھی نیت نہیں بنائی، تو پہلے مجھے نیت بنانے دو پھر شیشہ لانا۔ تو پیاری بہنوں، ہمیں اپنی زندگی میں جتنے بھی کام کرنے ہیں وہ نیت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہماری یہ جتنے بھی ہم کر رہے ہیں، جیسے میرا یہاں پر بولنا، آپ لوگ کا بیٹھنا سننا، جتنی ہماری ایڈمنس یہاں پہ جمع ہوئی ہیں، یہ سب محنت طلب کام ہے نا، یہ فری میں تو نہیں ہو رہا، یا پھر آسانی میں سے تو نہیں ہو رہا۔ کل صبح رات سے جو ہے اس چیز کی تیاری ہو رہی ہے کہ بھئی آج ہم اللہ کے ذکر کے لیے سب جمع ہوں گے، لنک شیئر کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، اس کے بعد ساری چیزوں کو بالکل ایک پوائنٹ پہ لا کر اس کو اپلائی کرنا، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، یہ عمل ہے نا۔ عمل مشکل ہے لیکن نیت کر لیں گی تو یہ نیت کی وجہ سے آپ کا عمل بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، تمہاری نیت کو دیکھتا ہوں۔ اور نیت کرنے کے 6 فوائد ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، آپ گناہ سے بچتے ہیں، عبادت میں دل لگتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہوتی ہے۔ اور آخر میں نقصان کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی ملتی ہے نیت نہ کرنے سے۔ بہت محنت طلب کام بھی آپ نے کیا، آخر میں آپ کے ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں، خالی، بالکل خالی ہو جاتے ہیں آپ، اور دل پہ مہر لگ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، شہرت کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بس دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کرنے سے پہلے نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ کریں گی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر کے، تو انشاءاللہ وہ نیکی قبول بھی ہوگی اور اس کا اجر بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ، ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ہم انڈیا سے سیما نوید، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ ہمارے بھی مرنے سے پہلے اصلاح کرے، ایسے ہی آپ ہمیں رہنمائی کریں، آمین۔ آمین یا رب العالمین، بہت بہت شکریہ۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ اور میں چاہوں گی کہ سوال کیجیے، کیونکہ وہ اتنا میں سمجھتی براڈ ٹاپک تھا یہ، تو میں نے I'll do my best کہ میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کر سکوں۔ جی السلام علیکم میم جی، آپ یہ ترجمہ اور تفسیر بھی شروع کریں، جیسے آپ پہلا سپارے سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی ہماری پہلے سپارے کا کچھ ترجمہ ہوا ہے، اور جو ہماری صورتیں ہیں نا جو آپ لوگ کے پاس تجوید کے ساتھ آتی ہیں، الحمدللہ اس میں ترجمہ تفسیر آپ کو سب ملے گی، لیکن آپ سیکوینس انشاءاللہ قرآن میں شروع کروں گی آپ لوگ کے ساتھ، اور میری کوشش ہوگی کہ لائیو شروع کروں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی کسی اور کا سوال؟ کوئی بچی کچھ السلام پوچھنا؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیے۔ جیسے کوئی بھی بہتر کام کرنے سے پہلے نیت کی جائے، صرف دل میں عہد کیا جائے کہ اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے کرنے جا رہی ہوں، تو یہ ہماری نیت ہو جائے گی؟ جی جی بالکل، لیکن نیت 2 طریقے کی ہوتی ہے، دل کے ارادہ اور ساتھ آپ نے زبان سے بھی بول دیا، تو یہ دونوں طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ جی میم، آج فرسٹ ٹائم آئے آپ کے گروپ میں، ماشاء اللہ سے بہت اچھا لگا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ ہمارے اور گروپس میں ہیں یا نہیں؟ میم ابھی تو اس میں ہے، ابھی 1-2 گروپ اور میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں۔ شاباش، اس میں انفارمیشن آتی رہتی ہے، اور یہ ایوری ادر ویک ہمارا سیشن ہوتا ہے، تو موسٹ ویلکم، ضرور آئیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی کسی اور کا؟ جی سسٹر رفت پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ جی پوچھیے۔ کوئی اور سوال ہے یا انشاءاللہ پھر تھوڑی دیر میں وائنڈ اپ کرتے ہیں، لیکن میں 2 منٹ آپ لوگ کو دے رہی ہوں، سوچ لیجیے، لیکن مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ سوال کریں گے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی تانیہ، یہاں پہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل پاکستان میں، باقی ممالک کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن یہاں پہ بہت زیادہ یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عورتیں کسی گروپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں، ان کا محرم نہیں ہوتا اس میں۔ جی یہ بالکل میرے پاس بھی اس طرح کے کافی میسیجز آئے ہیں، اور
باقاعدہ جو ہے نا لوگ فتویٰ مانگتے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز کی نا ایک مسئلے کے اوپر آپ کو حدیث مل گئی ہے اور وہ اصل حدیث ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت کے لیے مناسب نہیں ہے اگر وہ آخرت پر یوم آخرت پر اللہ پر یقین رکھے کہ وہ ایک رات یا ایک دن وہ نامحرم کے بغیر گزارے. اسی طرح 2 دن اور 2 راتوں کے بارے میں بھی ذکر ہے. تو جو عورتیں اس طرح کر کے جاتی ہیں واللہ عالم انہوں نے کہاں سے لیا ہوا ہے کہ 10 عورتیں مل کے, میں نے تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ 10 عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے محرم ہے. محرم ہو ہی نہیں سکتی. محرم صرف آپ کے لیے مرد. اچھا اس کے اندر جو سب سے بڑی ایلیمنٹ ہے وہ ہے کیا؟ پروٹیکشن. عورت کو پروٹیکشن چاہیے اور پروٹیکشن اس کے محرم سے ملے گی کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط بنایا ہے, عورت کو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک بنایا ہے. تو یہ فرق ہے, یہ پروٹیکشن کے لیے. لیکن اگر کوئی اس چیز کو اویل نہیں کرنا چاہتا تو گناہ ہے, ٹوٹلی گناہ ہے. کیونکہ ایک حدیث آ چکی ہے اور اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر اپنے محرم کے بغیر نہیں گزار سکتی ایک رات بھی. اللہ ان پہ رحم فرمائے. لیکن ہے نہیں ہے. السلام علیکم. نماز کے لیے نیت کا کیا ہے کہ ہمیں زبان سے کہنا زیادہ ضروری ہے یا دل میں ہی کہہ دیا جائے تو پورا ہو جاتا ہے؟ ہاں نماز کے لیے نماز کے لیے تو صرف آپ نے دل میں ارادہ کیا. اچھا ارادہ کیا ہے؟ ارادہ آپ کا ایکشن ہے. آپ نے اپنی طہارت کا خیال کیا, آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑی ہو گئی. بس یہ وہ جو ہے نا اردو میں ایک ٹوٹا لگا دیتے ہیں کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فرض دس نہیں, یہ نہیں ہے. جی دل میں کا وہی ارادہ ہے. میں نے بھی کیا بتایا تھا جی, نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے. جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا اور آپ کا ایکشن سارا آپ کی نیت پر آیا نا تو آپ کو کوئی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ نے ارادہ کیا, آپ نے ایکشن دکھایا, اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑی ہو. جی بہت ٹھیک ہے. شکریہ. ابھی جی ہمارا بہت نا انشاءاللہ نماز محمدی بھی آ رہا ہے, اس کو بھی ضرور جوائن کیجیے گا. اس میں نے سارے طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ کس کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس کے کیا کیا اسٹیپس ہیں اور تجوید کے ساتھ سکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہم جیسے مطلب کہ کوئی بھی نماز ہے جیسے فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض بولیں گے بھی فرض, ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کو دہرائیں گے 2 رکعت فرض. یعنی آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں یہ سب کچھ نہیں. ہاں ذہن میں آپ بالکل دہرائیں گی کہ آپ ظہر کی نماز اور 4 عصر 4 فرض پڑھ رہی ہیں تو ذہن جی میں آپ نے دہرانا, لیکن اللہ کے منہ سے اختیار نہیں کرنا. اچھا جی. اور یہ جو خدا بولتے ہیں نا, خدا نہیں بولنا چاہیے کہتے ہیں نا, خدا جو ہے اللہ بولیں. اللہ جو ہے یہ فارسی لفظ ہے, فارسی کا لفظ ہاں ہے. دونوں لیکن بولتے ہیں کہ اللہ کو اللہ کی طرح اللہ بولے تو زیادہ ثواب ملتا ہے کہتے ہیں. مولانا طارق جمیل سے میں نے کل سنا تھا تو میں آپ کو بول رہی ہوں کہ مطلب اللہ نہیں کہیں, اللہ کہیں خدا نہیں کہیں. اچھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نام لے تو وہ تو obviously اس میں اجر ہے. لیکن فارسی زبان اردو میں نا بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو فارسی کے لفظوں کو لیا گیا, فارسی کے الفاظوں کو لیا گیا اردو میں کہ بہت سارے. اردو جو ہے مکسچر آف عربک اینڈ فارسی ہے. جی اگر نیت ہے ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے, پھر وہی بات آ گئی نیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں مختلف ناموں کے ذریعے یا نعوذ باللہ من ذالک کسی اور کے گاڈ کو پکار رہے ہیں, وہی آ گئی آپ کی نہیں نیت. بالکل ہمارے تو اللہ کے اوپر سارا فوکس اسی پہ اللہ تعالیٰ بس قبول کرے اور جو بھی پیاری کرتے ہیں. سسٹر اس چیز کی اپنے اندر خواہش پیدا کریں کہ ہمیں اپنے اللہ سے ملنا ہے. مجھے بڑی خواہش ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے میں بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں. تو مجھے نا بڑا شوق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہوں گے, ہم نے ساری عمر اس کی عبادت کی, اس کو غیب میں رکھا, اسی کی مانی, تو اللہ کیسے ہوں گے. تو یہ خواہش رکھے اپنے اندر. سسٹر میں پتہ ہے میں تصور کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نیک بنایا اللہ تعالیٰ نے, کہ مطلب آپ کتنے نیکی کے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے آپ ایسے مطلب کتنے لوگ آپ کے قریب آ گئے, کتنے لوگوں کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت بھی دی. میں بولتی ہوں اللہ ہمیں بھی ایسا کر دے. میں تو بہت میری خواہش ہے اللہ پاک آپ کو اور اچھا کرے, اللہ تعالیٰ بہت اچھا رکھے. آمین آمین تم آمین. بالکل دیکھیں آپ تبھی تو آپ اللہ کا ذکر سن رہی ہیں. دیکھیں یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اپنے ہر عمل کو اللہ کا جو پیمانہ ہے نا اس کو ناپیے.
اللہ میں یہاں پر آئی ہوں, اللہ میں نے انٹرنیٹ چلایا, اس کا بل دوں گی, میں نے کیا بتایا, گھوڑے کی لت کے برابر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے اس کو. تو یہ سب کچھ ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے الحمدللہ. ہاں یہ کام ہے, وہی بات کی نیت, انما الاعمال اچھا میں صبح بالنیات, اٹھتی نیت ہوں رکھیں صبح اور اٹھتی ہوں تو ہمارا اللہ پاک سے یہی بولتے ہیں, اللہ پاک میرا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے صبح اٹھایا, نماز پڑھائی, اللہ تیرا شکر ہے, میں یہ سب کر کے سو رہی ہوں, اشراق پڑھ کے سو رہی ہوں اللہ پاک. میں اللہ سے یہ باتیں کرتی ہوں اللہ پاک سے بہت. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیں اللہ نے توفیق دی آپ کو ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ابھی جی تک اور کسی سے جی آپ پہ میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ جیسے پاکستان سے یا کسی بھی کنٹری سے لوگ جاتے ہیں بیرون ملک جیسے یورپ وغیرہ میں, تو وہاں پہ وہ اسٹے کرنے کے لیے مطلب یہ ایک قسم کا جھوٹ ہوتا ہے, ایسے وہ اسٹے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب سائلم کا کیس کرتے ہیں اس طرح سے, تو پھر وہ انہیں وہاں پہ اسٹے دے دیتے ہیں. تو ایسا کرنا غلط ہے کیونکہ اس میں جھوٹ ہوتا ہے سراسر, کچھ تو دیکھیں صحیح جو ہوتا ہے لیکن زیادہ غلط ہوتا ہے. جھوٹ بول کر اگر آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے بھی جائیں گی نا تب بھی گناہ ہے. اس سے بڑی مثال میں آپ کو کیا دوں, میرے پاس ابھی کل ہی میرے پاس میرے خیال سے گروپ میں میسج وہ آیا تھا کسی سسٹر کا کہ ہمیں عمرہ کرنے جانا ہے, تو کیا ہم بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ بینک کے لون میں انٹرسٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر, اب یہ سوچ آ گئی ہماری. اللہ سبحانہ و تعالی صدقے کے مال, اگر آپ کا حرام مال ہے نا اس میں صدقہ بھی قبول نہیں کرتا, حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نیک کام, یہ تو بتا رہی ہوں نیک کام کرنے جا رہے ہیں, نیت کیا بنا رہے ہیں, اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے, لیکن کیا ہوا, طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے اس میں. آپ بتائیں انٹرسٹ کے پیسے سے حج اور عمرہ ہوگا کیا؟ آپ چلے جائیے, لیکن اگر آپ قبولیت کی بات کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں کرتا. تو کوئی جھوٹ بولے نا, چاہے وہ مذاق, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مذاق میں بھی جھوٹ ہے, مذاق میں بھی جھوٹ ہے. ہم جو بچوں کو کہہ دیتے نا بیٹا سو جاؤ باہر جو ہے اللہ بابا, وہ عجیب عجیب الفاظ, اللہ بابا کھڑا ہوا ہے باہر جو ہے نا وہ ماسٹر کھڑا ہوا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. یا ہم بچوں سے کہتے ہیں ابھی سو جاؤ صبح ہم تمہیں یہ چیز دلائیں گے اور نہیں دلاتے, یہ بھی جھوٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں بچوں کو کہتے ہیں جلدی سوٹ جاؤ اسکول کا ٹائم ہو گیا, 7:12 ہو رہے ہیں اور دیکھا جائے تو وہ 7:15 ہو رہے ہیں. 1 منٹ کے اوپر نیچے میں بھی جھوٹ ہے, نہ کہ اتنا بڑا میٹر. تو جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہے, بالکل صحیح نہیں ہے, گناہ ہے. اور آپ بھی جیسے آپ بینک کا بتا رہے ہیں کہ اس کی نوکری وغیرہ نہیں کرنی چاہیے, تو جیسے ہمارے اکاؤنٹ ہوتے ہیں بینک میں, ہمارے مطلب اپنے اکاؤنٹ کھلوائے, تو اکاؤنٹ وغیرہ تو کھلوا سکتے ہیں, پیسے منگوانا یا پیسے رکھنا, یا اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے, ایلیمنٹ کیا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ آپ کا جو بینک میں پیسے گیا, آپ نے پہلے وہ دیکھنا ہے کہ وہ انٹرسٹ میں تو نہیں استعمال ہو رہا, کیونکہ فکس ڈپازٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرسٹ کے لیے آئی بلیو اس میں انٹرسٹ یوز ہوتا ہے, لیکن جو پرائمری ہوتا ہے اکاؤنٹ اس میں انٹرسٹ نہیں شامل ہوتا. لیکن یہ آپ کو جا کے انفارمیشن لینی ہوگی, لے کر پھر بینک میں پیسے جمع کروائیں, بغیر اس کے نہیں, کیونکہ بینک کی ہر چیز جو ہے نا وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ سود ہے, سود پر ایلیمنٹ رکھتا ہے, وہ اس کے اندر سود انوالو ہوتا ہے, تو آپ کا پیسہ ناپاک ہو جاتا ہے. اور اگر یہ معاملہ ہوتا ہے تو علماء اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو پھر کیا کرنا ہے, آپ نے وہ جو پیسہ جو انٹرسٹ آپ کے پاس آیا وہ آپ نے بغیر صدقے کی نیت سے کسی ایسے شخص کو دینا جو تقریباً کیا نام ہے غیر مسلم ہو, تو آپ اس کو نکال دیجئے پیسے, لیکن صدقے کی نیت سے نہ نکالیں, کیونکہ صدقے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, حرام مال کا صدقہ میں قبول نہیں کرتا. لیکن وہ آپ کو انفارمیشن لینی ہوگی, بالکل لینی ہوگی, ٹھیک ہے. جی اب میرے پاس صرف 2 منٹ ہے, اگر کسی کو سوال کرنا ہے تو موسٹ ویلکم, ادروائز پھر اسٹاپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کا اور سوال ہے؟ 1 منٹ اور دے دیتے ہیں, چلیں. یا کسی نے کچھ کہنا ہے نیت کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے میں ہی بولوں گی. چلے سوال پوچھنا بھی لوگوں کی جو ہے وہ سب سے بڑی اصلاح ہوتی ہے. حضرت جبریل امین نے آ کے کیا کیا, اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال تو پوچھے تھے امت کی اصلاح کے لیے. بالکل پوچھیے. نیت کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا جو مطلب ٹاپک ہے, پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے ہمیں نیت کا مطلب حدیث والے گروپ میں بتایا تھا, تو تب بھی میں نے نیت کی تھی, اور الحمدللہ اس کے بعد کافی
بھی کچھ مطلب چینج آیا ہے میری زندگی میں. اور اس لیکچر کے بعد بھی انشاءاللہ میں ابھی سے نیت کر رہی ہوں، مطلب جو مجھے لگ رہا ہے کہ میں جو بھی کام کروں گی یا اٹھنا بیٹھنا سونا تو ہر کام کے لیے نیت اللہ کی رضا بناؤں گی انشاءاللہ. اور ریسنٹ مطلب میری زندگی میں آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظاہر وسیلہ بناتا ہے کوئی بھی، لیکن مطلب آپ سے جب سے اٹیچ ہوئی ہوں اکیڈمی سے اور رحمان اکیڈمی سے تو اس کے بعد میری زندگی میں بہت چینج آیا ہے. تو ریسنٹ ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے میرے ہسبینڈ یہاں پہ نہیں ہوتے تو گھر سے باہر آنا جانا اس طرح سے مسائل لگے رہتے ہیں. تو میں ایک دم سے مطلب مجھے سمجھ آئی ہے کہ مجھ سے کچھ غلط ہونے لگا تھا، گناہ کی طرف جا رہی تھی شاید. تو مطلب اللہ مجھے معاف کرے. ابھی مطلب ایسے ہوا کہ مجھے فیل ہوگا کہ میں اس طرف جا رہی ہوں، کسی کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوں یا کچھ اس طرح سے ہوا میرے ساتھ. تو جیسے ہی میں نے قدم اٹھانے کی کوشش کی اس طرف یا کچھ ذرا سا بھی خیال آیا تو الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. میرے مائنڈ میں ایک دم سے آپ کی وہ جو میں نے 14 حدیث کا کورس کیا تھا اس میں حدیث تھی، وہ میں نے میرے مائنڈ میں آئی کہ یہ تو میں کچھ غلط کر رہی ہوں، مطلب بظاہر کچھ غلط نہیں ہے لیکن یہ غلط ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے. اور الحمدللہ وہاں سے ہی میں واپس آئی اور میں بتا نہیں سکتی قسم سے کہ میری کیا کنڈیشن تھی. اور میں اسی وقت آئی جہاں نماز میں بیٹھی میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ میں کسی اللہ کے بھیجے ہوئے وسیلے یا اللہ کی طرف سے مدد تھی یہ آپ کی، جو میرے مائنڈ میں ایک دم سے یہ بات آ گئی. اور الحمدللہ میں پچھلے کچھ دنوں سے مطلب کوشش کر رہی ہوں کہ وہ سب کچھ بھول کے نیکسٹ مطلب اپنی زندگی میں دوبارہ سے پھر اسی طرف جا رہی ہوں. اور آج کا لیکچر جو ہے اس میں میری الحمدللہ بہت زیادہ ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. اور کبھی زندگی میں مطلب کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ میرے خیال سے مائنڈ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو شکر ہے اللہ کا. ماشاءاللہ بہت اچھا مجھے لگا ماشاءاللہ آپ کی زندگی کا ٹرن اوور جو ہوا ہے کہ دیکھیے نیکی کرنا اور گناہوں سے بچنا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا مطلب ہے کیا؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ کلمات اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ عرش کا خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے مطلب کیا ہے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں ہمت نیکی کرنے کی اور نہیں ہمت گناہوں سے بچنے کی. اللہ اکبر. یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں دن میں اور اس کا ترجمہ سامنے رکھ کے پڑھا کریں کہ توفیق ہی ہم تو کر ہی نہیں سکتے نا، ہم تو آنکھ پلک بھی نہیں جھپک سکتے اللہ تیری مرضی کے بغیر. تو اللہ ہم سے اتنی بڑی بڑی نیکیاں کروا رہا ہے، گناہوں سے بچا رہا ہے. اور میں ایک پیاری بات آپ کو بتاؤں، جتنی آپ نیکیوں میں نیت کریں گی نا اتنی آپ اللہ سے باتیں کریں گی. میں تو اللہ سے جتنا بھی کام کر رہی ہوتی ہوں اللہ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں. اللہ میں نے اب یہ کیا، اللہ تو یہ دیکھ رہا ہے نا، دیکھ اللہ میں نے یہ کیا، اللہ دیکھے میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا. مطلب یہ چھوٹی خود بخود مجھے نا ہنسنا شروع ہو جاتی ہوں میں. دیکھ اللہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہی ہوں، اچھا میں آج اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہی ہوں، آج میں اللہ آپ دیکھ رہے ہیں نا مجھے اس طرح کی باتیں کرتی ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہے اللہ سے بات کرنے کا. اللہ سے باتیں کرتی رہے بجائے یہ کہ فونوں پہ بات کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اللہ سے باتیں کریں، بڑا مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس. آمین. چلیں اب وائنڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. 12:30 ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بھی تھوڑی دیر بعد ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے بارے میں ان کو ضرور لے کر آؤں گی جن کے بارے میں پہلے بتا رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے عمل کرنے کی. آمین. اور اللہ ہم جس وجہ سے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.